السلام علیکم۔ میں محمد خالد آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ خالد پر۔ آج کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے حج اکبر۔ حج اکبر پر غور کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہر نئے ویڈیو کا حصہ بن سکیں۔ شکریہ۔ تو چلیے آج کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ حج اکبر ہے نا، منشی صابر حسین کی آمدنی کم تھی اور خرچ زیادہ۔ اپنے بچے کے لیے دائیں رکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک تو بچہ کی صحت کی فکر اور دوسرے اپنے برابر والوں سے ہیٹے بن کر رہنے کی ذلت اسے اس خرچ کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ہیٹے کہتے ہیں حیثیت کو، ہے نا۔ بچہ دایا کو بہت چاہتا تھا، ہر دم اس کے گلے کا ہار بنا رہتا تھا۔ اس وجہ سے دایا اور بھی ضروری معلوم ہوتی تھی، مگر شاید سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ مروت کے باعث دایا کو جواب دینے کی جرأت نہ کر سکتے تھے۔ مروت کہتے ہیں انسانیت، لحاظ، ہے نا۔ بڑھیا ان کے یہاں 3 سال سے نوکر تھی۔ اس نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش کی تھی، اپنا کام دل و جان سے کرتی تھی۔ اسے نکالنے کا کوئی حیلہ نہ تھا۔ حیلہ یعنی بہانہ، فریب، ہے نا۔ کوئی حیلہ نہ تھا، کوئی ایسا کام وہ غلط کرتی نہیں تھی کہ جو اسے نکال دیا جائے، ہے نا۔ اور خواہ کیڑے نکالنا صابر جیسے حلیم شخص کے لیے غیر ممکن تھا۔ صابر جو کہ شاکرہ کا ہسبینڈ تھا، ہے نا۔ حلیم کہتے ہیں جیسے کہ برداشت کرنے والا، نیک مزاج کا، ہے نا، نیک مزاج کا انسان تھا، ہے نا۔ مگر شاکرہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے متفق نہ تھی، ان سے وہ متفق نہیں تھی، ہے نا۔ اسے شک تھا کہ دایا ہم کو لوٹ لیتی ہے۔ جب دایا بازار سے لوٹتی تو وہ دہلیز میں چھپی رہتی کہ دیکھو آٹا چھپا کر تو نہیں رکھتی تھی، لکڑی تو نہیں چھپا دیتی۔ اس کی لائی ہوئی ہر چیز کو گھنٹوں دیکھتی، بار بار پوچھتی اتنا ہی کیوں، کیا بھاؤ ہے، کیا اتنا مہنگا ہوگا۔ دایا کبھی تو ان بدگمانیوں کا جواب ملائمیت سے دیتی تھی، لیکن جب بیگم زیادہ تیز ہو جاتی تو وہ بھی کڑی پڑ جاتی تھی، قسمیں کھاتی، صفائی کی شہادتیں پیش کرتی، ہے نا۔ تردید اور حجت میں گھنٹوں لگ جاتے، ہے نا۔ قریب روزانہ یہی کیفیت رہتی تھی، اور روز یہ ڈرامہ دایا کے خفیف سے اشک ریزی ہوتی تھی۔ خفیف کہتے ہیں رسوا، ذلیل، ہے نا۔ آنسو کو کہتے ہیں اشک ریزی، ہے نا۔ اشک ریزی یعنی آنسو بہانے کو کہتے ہیں۔ دایا کا اتنی سختیاں جھیل کر پڑے رہنا شاکرہ کے شکوک کی آبیاری کرتا تھا۔ اسے کبھی یقین نہ آتا تھا کہ یہ بڑھیا محض بچے کی محبت سے پڑی ہوئی ہے۔ وہ دایا کو ایسے لطیف جذبہ کا اہل نہیں سمجھتی تھی۔ اتفاق سے ایک روز دایا کو بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ وہاں کنجرنوں میں بڑے جوش و خروش سے مناظرہ تھا۔ کنجرنوں کہتے ہیں کنجڑے کی جورو، ہے نا۔ کنجڑے کی جورو کو کہتے ہیں، سبزی بیچنے والے کے عورت کو کہتے ہیں، ہے نا۔ خروش سے مناظرہ تھا ان کا۔ صبر طرز ادا یعنی کہ صورت بنانے والا، یعنی کہ کسی بات کو کہنے والا، ہے نا۔ ان کا اشتعال انگیز استدلال، ان کی مستقل یعنی استدلال دلیل پیش کرنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تضحیک کہتے ہیں، ہنسی اڑانے والے کو کہتے ہیں تضحیک، ٹھیک ہے۔ ان کی روشن شہادتیں اور منور روایتیں، ان کی تعریض اور تردید کہتے ہیں کسی چیز یا کسی بات کو غلط ٹھہرانے کو کہتے ہیں تردید، ہے نا۔ زہر کے 2 دریا تھے یا 2 شعلے جو دونوں طرف سے امٹ کر باہم کود گئے تھے۔ کیا روانی زبان تھی، گویا کوزے میں دریا بھرا ہو۔ ان کا جوش و اظہار ایک دوسرے کے بیانات کو سننے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ ان کے الفاظ کی ایسی رنگینی، تخیل کی ایسی نوعیت، اسلوب کی ایسی جدت کہتے ہیں نیاپن، تازہ پن، ہے نا۔ تخیل کا معنی ہے خیال کرنا، ہے نا۔ مضامین کی ایسی آمد، تشبیہات کی ایسی موزونیت اور فکر کی ایسی پرواز پر ایسا کون سا شاعر ہے
جو رشک نہ کرتا، صفت یہ تھی کہ اس کے مباحثہ میں تلخی یاد آویزی کا شائبہ بھی نہ تھا۔ دونوں بلبلیں اپنے اپنے ترانوں میں محو تھی۔ ان کی متانت کہتے ہیں زبان کا بے خدا الفاظ کو کہتے ہیں متانت، ان کا ضبط، ان کا اطمینان قلب حیرت انگیز تھا۔ ان کی ظرف دل میں اس سے کئی زیادہ کہنے کی اور بدر جہاں زیادہ سننے کی گنجائش معلوم ہوتی تھی۔ الغرض یہ خالص دماغی ذہنی مناظرہ تھا کہ اپنے کمالات کے اظہار کے لیے ایک خالص زور آزمائی تھی، اپنے کرتب اور فن کے جوہر دکھانے کے لیے۔ تماشائیوں کا ہجوم تھا، وہ مبتذل کنایات، وہ اشارے جن پر بے شرمی کو شرم آتی، اور کلمات رقیق جن سے عفونت بھی دور بھاگتی، بدبو، عفونت کہتے ہیں بدبو کو، ٹھیک ہے، عفونت بھی دور بھاگتی، ٹھیک ہے۔ اور رقیق جو ہے، رقیق کہتے ہیں بہت باریک، کم قیمت، ہزاروں رنگین مزاحوں کے لیے محض باعث تفریح تھے۔ دیا بھی کھڑی ہو گئی کہ دیکھوں کیا ماجرا ہے، پر تماشا اتنا دلاویز تھا کہ اسے وقت کا مطلق احساس نہ ہوا۔ یکایک 9 بجنے کی آواز کان میں آئی تو سحر ٹوٹا۔ وہ لپکی ہوئی گھر کی طرف چلی۔ شاکرہ بری بیٹھی تھی۔ دیا کو دیکھتے ہی تیور بدل کر بولی، کیا بازار میں کھو گئی تھی؟ دیا نے خطاوارانہ انداز سے سر جھکا لیا اور بولی، بیوی، ایک جان پہچان کے ماما سے ملاقات ہو گئی اور باتیں کرنے لگی۔ شاکرہ جواب سے اور بھی برہم ہوئی۔ یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہی تھی، سیر سپاٹے میں سوجی ہے۔ مگر دایا نے اس وقت دبنے میں خیرت سمجھی۔ بچہ کو گود میں لینے چلی، پر شاکرہ نے جھڑک کر کہا، رہنے دو، تمہارے بغیر بے حال نہیں ہوا جاتا۔ دیا نے اس حکم کی تعمیل ضروری نہ سمجھی۔ بیگم صاحبہ کا غصہ فروغ کرنے کی اس سے زیادہ کارگر کوئی تدبیر ذہن میں نہ آئی۔ اس نے نصیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا، ہے نا، وہ دونوں ہاتھ پھیلائے لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف چلا۔ دیا نے اسے گود میں اٹھا لیا اور دروازہ کی طرف چلی، لیکن شاکرہ باز کی طرح جھپٹی اور نصیر کو اس کی گود سے چھین کر بولی، تمہارا یہ مکر بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں، یہ تماشے کسی اور کو دکھائیں، یہاں طبیعت سیر ہو گئی۔ یعنی کہ شاکرہ، ہے نا، شاکرہ کا جو بیٹا ہے نصیر ہے، ٹھیک ہے۔ دایا نصیر پر جان دیتی تھی اور سمجھتی تھی کہ شاکرہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں شاکرہ اور اس کے درمیان یہ ایسا مضبوط تعلق تھا جسے معمولی ترشیاں کمزور نہ کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے باوجود شاکرہ کی سخت زبانوں کے اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ واقعی مجھے نکالنے پر آمادہ ہے۔ پر شاکرہ نے یہ باتیں کچھ اس بے رخی سے کہی اور بالخصوص نصیر کو اس بے دردی سے چھین لیا کہ دایا سے ضبط نہ ہو سکا۔ بولی، بیوی، مجھ سے کوئی ایسی بڑی خطا نہیں ہوئی، بہت ہوگا تو پاؤ گھنٹہ دیر ہوئی ہوگی، اس پر آپ اتنا جلا رہی ہیں۔ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ دوسرا دروازہ دیکھو، اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا، مزدوری کا کال تھوڑا ہی ہے۔ شاکرہ کہتی ہے، تو یہاں تمہارے کون پرواہ کرتا ہے، تمہارے جیسی مامائیں گلی گلی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے۔ دایا کہتی ہے، ہاں، خدا آپ کو سلامت رکھے، مامائیں دائیاں بہت ملیں گی، جو کچھ خطا ہوئی ہے معاف کیجیے گا، میں جاتی ہوں۔ شاکرہ کہتی ہے، جا کر مردانے میں اتنی تنخواہ کا حساب کر لو۔ دایا کہتی ہے، میری طرف سے نصیر میاں کو اس کی مٹھائیاں منگوا دیجیے گا۔ اتنے میں صابر حسین بھی باہر سے آ گئے۔ پوچھا، کیا ہے؟ دایا کہتی ہے، کچھ نہیں، بیوی نے جواب دے دیا ہے، گھر جاتی ہوں۔ صابر حسین خانگی ترددات سے یوں بچتے ہوئے کہتے ہیں پریشانیاں۔ صابر حسین خانگی ترددات سے یوں بچتے تھے جیسے کوئی برہنہ پاک کانٹوں سے بچے۔ برہنہ کہتے ہیں ننگا پاؤں۔ ننگا پاؤں کیسے انسان کانٹوں سے بچتا ہے، ویسے وہ اپنی پریشانیوں سے بچتے تھے۔ انہیں سارے دن ایک ہی جگہ کھڑے رہنا منظور تھا، پر کانٹوں میں پیر رکھنے کی جرأت نہ تھی۔ چیں با جبیں ہو کر بولے، کیا بات ہوئی؟
چیبا جبی یعنی کہ ناراض ہونے کو کہتے ہیں، چیبا جبی ہے نا، ناراض ہونے کو۔ شاکرہ کہتی ہے کچھ نہیں، اپنی طبیعت نہیں جی چاہتا نہیں رکھتے، کسی کے ہاتھوں بک تو نہیں گئے۔ صابر کہتے ہیں تمہیں بیٹھے بٹھائے ایک نہ ایک کھچڑ سوچتی رہتی ہے۔ شاکرہ کہتے ہیں ہاں مجھے تو اس بات کا جنون ہے، کیا کروں، خصلت ہی ایسی ہے، تمہیں یہ بہت پیاری ہے تو لے جا کر گلے باندھو، میرے یہاں ضرورت نہیں ہے۔ دیا گھر سے نکلی تو اس کی آنکھیں لبریز تھی، دل نصیر کے لیے تڑپ رہا تھا کہ ایک بار بچے کو گود میں لے کر پیار کر لوں، پر یہ حسرت لیے اسے گھر سے نکلنا پڑا۔ نصیر دایا کے پیچھے پیچھے دروازہ تک آیا، لیکن جب دایا نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تو مچل کر زمین پر لیٹ گیا اور انا انا کہہ کر رونے لگا۔ شاکرہ نے چمکارا، پیار کیا، گود میں لینے کی کوشش کی، مٹھائی کا لالچ دیا، میلہ دکھانے کا وعدہ کیا، اس سے کام نہ چلا تو بندر اور سپاہی اور لولو اور ہوا کی دھمکی دی، مگر نصیر پر مطلق اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ شاکرہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے بچے کو وہیں چھوڑ دیا اور آ کر گھر کے دھندوں میں مصروف ہو گئی۔ نصیر کا منہ اور گال لال ہو گئے، آنکھیں سوج گئی، آخر وہ وہی زمین پر سکتے سے سو گیا۔ شاکرہ نے سمجھا تھا تھوڑی دیر میں بچہ رو دھو کر چپ ہو جائے گا، پر نصیر نے جاگتے ہی پھر انا کی رٹ لگائی۔ 3 بجے صابر حسین دفتر سے آئے اور بچے کی یہ حالت دیکھی تو بیوی کی طرف قہر کے نگاہوں سے دیکھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور بہلانے لگے۔ آخر نصیر کو جب یقین ہو گیا کہ دایا مٹھائی لینے گئی تو اسے تسکین ہوئی، مگر شام ہوتے ہی اس نے پھر چیخنا شروع کیا، انا مٹھائی لائی۔ اسی طرح 2-3 دن گزر گئے۔ نصیر کو انا کی رٹ لگانے اور رونے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ وہ بے ضرر کتا جو ایک لمحہ کے لیے اس کی گود سے جدا نہ ہوتا تھا، وہ بے زبان بلی جسے طاق پر بیٹھے دیکھ کر وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا، وہ طائر بے پرواز جس پر وہ جان دیتا تھا، سب اس کے نظروں سے گر گئے۔ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ انا جیسی جیتی جاگتی پیار کرنے والی، گود میں لے کر گھمانے والی، تھپک تھپک کر سلانے والی، گا گا کر خوش کرنے والی چیز کی جگہ ان بے جان زبان جو چیزوں سے پر نہ ہو سکتی تھی، وہ اکثر سوتے سوتے چونک پڑتا اور انا انا پکار کے رونے لگتا۔ کبھی دروازہ پر جاتا اور انا انا پکار کر ہاتھوں سے اشارہ کرتا، گویا اسے بلا رہا ہے۔ انا کی خالی کوٹھری میں جا کر گھنٹوں بیٹھا رہتا، اسے امید ہوتی تھی کہ انا یہاں آتی ہوگی۔ اس کوٹھری کا دروازہ بند پاتا تو جا کر کواڑ کھٹکھٹاتا کہ شاید انا اندر چھپی بیٹھی ہو۔ صدر دروازہ کھلتے سنتا تو انا کہہ کر دوڑتا، سمجھتا کہ انا آ گئی۔ اس کا گدرایا ہوا بدن گھل گیا، گلاب کے سے رخسار سوکھ گئے۔ ماں اور باپ دونوں اس کی موہنی ہنسی کے لیے ترس ترس کر رہ جاتے۔ اگر بہت گدگدانے اور چھیڑنے سے ہنستا بھی تو ایسا معلوم ہوتا دل سے نہیں، محض دل رکھنے کے لیے ہنس رہا ہے۔ اسے اب دودھ سے رغبت تھی، نہ مصری سے، نہ میوہ سے، نہ میٹھے بسکٹ سے، نہ تازی امرتوں سے۔ ان میں مزہ تھا جب انا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، اب ان میں مزہ نہ تھا۔ 2 سال کا ہونہار لہلہاتا ہوا شاداب پودا مرجھا کر رہ گیا۔ وہ لڑکا جسے گود میں اٹھاتے ہی نرمی، گرمی اور وزن کا احساس ہوتا تھا، اب استنخوا کا ایک پتلا رہ گیا، یعنی کہ ہڈیاں۔ ایسا لگتا ہے جیسے بدن میں صرف ہڈیاں باقی رہے۔ شاکرہ بچہ کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کھڑتی اور اپنی حماقت پر پچھتاتی۔ صابر حسین جو فطرتاً خلوت پسند آدمی تھے، اب نصیر کو گود سے جدا نہ کرتے تھے، اسے روز ہوا کھلانے جاتے، نت نئے کھلونے لاتے، پر مرجھایا ہوا پودا کسی طرح نہ پنپناتا تھا۔ دایا اس کی دنیا کا آفتاب تھی، اس قدرتی حرارت اور روشنی سے محروم ہو کر سبز کی بہار کیوں کر دکھاتا۔ دایا کے بغیر اسے چاروں طرف اندھیرا سناٹا نظر آتا تھا۔ دوسری انا تیسرے ہی دن رکھ لی تھی، یعنی دوسری کوئی نوکرانی رکھ لی تھی، پر نصیر اس کی صورت دیکھتے ہی منہ چھپا لیتا تھا۔
گویا وہ کوئی دیونی یا بھوتنی ہو، ہے نا۔ عالم وجود میں دایا کو نہ دیکھ کر نصیر اب زیادہ تر عالم خیال میں رہتا۔ وہاں اس کی اپنی انا چلتی پھرتی نظر آتی تھی، اس کی وہی گود تھی، وہی محبت، وہی پیاری باتیں، وہی پیارے پیارے گیت، وہی مزیدار مٹھائیاں، وہی سہانا سنسار، وہی دلکش دل و نہار۔ اکیلے بیٹھے انا سے باتیں کرتا، انا کتا بھونکنے، انا گائے دودھ دیتی، انا چل اجلا اجلا گھوڑا دوڑتا، سویرا ہوتے ہی لوٹا لے کر دایا کی کوٹھری میں جاتا اور کہتا انا پانی پی، دودھ کا گلاس لے کر اس کی کوٹھری میں رکھ آتا اور کہتا انا دودھ پلا۔ اپنی چارپائی پر تکیہ رکھ کر چادر سے ڈھانک دیتا اور کہتا انا سوتی۔ شاکرہ کھانے بیٹھتی تو رکابیاں اٹھا اٹھا کر انا کی کوٹھری میں لے جاتا اور کہتا انا کھانا کھائے گی۔ انا اس کے لیے اب ایک آسمانی وجود تھی جس کی واپسی کی اسے مطلق امید نہ تھی۔ وہ محض گزشتہ خوشیوں کی دلکش یادگار تھی جس کی یاد ہی اس کا سب کچھ تھی۔ نصیر کے انداز میں رفتہ رفتہ طفلانہ شوخی اور بے تابی کی جگہ ایک حسرت ناک توکل، ایک مایوسانہ خوشی نظر آنے لگی۔ اسی طرح 3 ہفتے گزر گئے۔ برسات کا موسم تھا، کبھی شدت کی گرمی، کبھی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے، بخار اور زکام کا زور تھا۔ نصیر کی نقاہت اس موسمی تغیرات کو برداشت نہ کر سکی۔ شاکرہ احتیاطاً اسے فلالین کا کرتا پہنائے رکھتی، اسے پانی کے قریب نہ جانے دیتی، ننگے پاؤں ایک قدم نہ چلنے دیتی، مگر رطوبت کا اثر ہو ہی گیا۔ نصیر کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو گیا۔ صبح کا وقت تھا، نصیر چارپائی پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ڈاکٹروں کا علاج بے سود ہو رہا تھا۔ شاکرہ چارپائی پر بیٹھی اس کے سینے پر تیل کی مالش کر رہی تھی اور صابر حسین صورت غم بنے ہوئے بچہ کو درد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس طرف وہ شاکرہ سے بہت کم بولتے تھے، انہیں اس سے ایک نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ نصیر کی اس بیماری کا سارا الزام اس کے سر رکھتے تھے۔ وہ ان کی نگاہوں میں نہایت کم ظرف، سفلہ مزاج، بے حس عورت۔ شاکرہ نے ڈرتے ڈرتے کہا آج بڑے حکیم صاحب کو بلا لیتے، شاید انہیں کی دوا سے فائدہ ہو۔ صابر حسین نے کالی گھٹاؤں کی طرف دیکھ کر ترشی سے جواب دیا بڑے حکیم نہیں، لقمان بھی آئے تو اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ شاکرہ کہتے ہیں تو کیا اب کسی کی دوا ہی نہ ہوگی؟ صابر کہتے ہیں بس اس کی ایک ہی دوا ہے اور وہ نایاب ہے۔ شاکرہ کہتی ہیں تمہیں تو وہی دھن سوار ہے، کیا عباسی امرت پلا دے گی؟ صابر کہتے ہیں ہاں، وہ تمہارے لیے چاہے زہر ہو لیکن بچے کے لیے امرت ہی ہوگی۔ شاکرہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ اللہ کی مرضی میں اسے اتنا دخل ہے۔ صابر کہتے ہیں اگر نہیں سمجھتی ہو اور اب تک نہیں سمجھا تو روگی، بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ شاکرہ کہتے ہیں چپ ہی رہو، کیا سگن زبان سے نکالتے ہو؟ اگر ایسی جلی کٹی سنانی ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ صابر کہتے ہیں ہاں تو میں جاتا ہوں، مگر یاد رکھو یہ خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ اگر لڑکے کو پھر تندرست دیکھنا چاہتی ہو تو اس عباسی کے پاس جاؤ، اس کی منت کرو، التجا کرو، تمہارے بچے کی جان اسی کے رحم و کرم سے منحصر ہے۔ شاکرہ نے کچھ جواب نہ دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صابر حسین نے پوچھا کیا مرضی ہے، جاؤں اسے تلاش کروں؟ شاکرہ کہتی ہیں تم کیوں جاؤ گے، میں خود چلی جاؤں گی۔ صابر کہتے ہیں نہیں، معاف کرو، مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے، نہ جانے تمہارے منہ سے کیا نکل جائے کہ وہ آتی بھی تو ہو تو نہ آئے۔ شاکرہ نے شوہر کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھ کر کہا ہاں اور کیا، مجھے اپنے بچے کی بیماری کا قلق تھوڑی ہے، مجھے اپنے بچے کی بیماری کا قلق تھوڑی ہے۔ قلق کہتے ہیں افسوس۔ میں نے شرم کے مارے تم سے کہا نہیں، لیکن میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر مجھے دایا کے مکان کا پتہ معلوم ہوتا تو میں اسے کب کی منا لائی ہوتی۔ یعنی وہ مجھ سے کتنی ہی ناراض ہو لیکن نصیر سے اسے محبت تھی۔ میں آج ہی اس کے پاس جاؤں گی، اس کے قدموں کو آنسوؤں سے تر کروں گی اور جس طرح راضی ہوگی اسے راضی کروں گی۔ شاکرہ نے بہت ضبط کر کے یہ باتیں کہی، مگر امڑے ہوئے آنسو اب نہ روک سکے۔ صابر حسین نے بیوی کی طرف ہمدردانہ نگاہ سے دیکھا اور نادم ہو کر بولے میں تمہارا جانا مناسب نہیں سمجھتا، خود ہی جاتا ہوں۔ عباسی دنیا میں اکیلی تھی،
کسی زمانے میں اس کا خاندان گلاب کا سبز شاداب و درخت تھا، مگر رفتہ رفتہ خزاں نے سب پتیاں گرا دیں۔ بعد حوادث نے درخت کو پامال کر دیا اور اب یہی سوکھی ٹہنی ہرے بھرے درخت کی یادگار باقی تھی۔ مگر نصیر کو پا کر اس کی سوکھی ٹہنی میں جان سی پڑ گئی تھی، اس میں ہری ہری پتیاں نکل آئی تھی۔ وہ زندگی جواب تک خشک اور پامال تھی، اس میں پھر رنگ و بو کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اندھیرے بیاباں میں بھٹکے ہوئے مسافر کو شمع کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ اب اس کا جوئے حیات سنگ ریزوں سے نہ ٹکراتا تھا، سنگ ریزہ یعنی کنکر، نہ ٹکراتا تھا۔ وہ اب ایک گلزار کی آبیاری کرتا تھا، ہے نا، آبیاری کرتا تھا۔ اب اس کی زندگی محمل نہیں تھی، اس میں معنی پیدا ہو گئے تھے۔ عباسی نصیر کی بھولی بھولی باتوں پر نثار ہو گئی، مگر وہ اپنی محبت کو شاکرہ سے چھپاتی تھی، اس لیے کہ ماں کے دل میں رشک نہ ہو۔ وہ نصیر کے لیے ماں سے چھپ چھپ کر مٹھائیاں لاتی اور اسے کھلا کر خوش ہوتی۔ وہ دن میں 2-3 بار اسے اپٹن ملتی، ہلدی کا اپٹن، ہے نا، بدن پر ملتی، بچہ خوب پروان چڑھے، ہے نا۔ وہ اسے دوسروں کے سامنے کوئی چیز نہ کھلائے کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے، ہمیشہ دوسروں سے بچے کی کم خوری کا رونا رویا کرتی، اسے نظر بد سے بچانے کے لیے تعویذ اور گنڈے لاتی تھی۔ یہ اس کی خالص مادرانہ محبت تھی، جس میں اپنے روحانی احتزاز کے سوا اور کوئی غرض نہ تھی۔ احتزاز کہتے ہیں لطف اٹھانا، مزہ لینا کو کہتے ہیں احتزاز، ٹھیک ہے۔ اس گھر سے نکل کر آج عباسی کی وہ حالت ہو گئی جو تھیڑ میں یکایک بجلیوں کے گل ہو جانے سے ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی صورت ناچ رہی تھی، کانوں میں وہی پیاری پیاری باتیں گونج رہی تھی۔ اسے اپنا گھر پھاڑے کھاتا تھا، اس کال کوٹری میں دم گھٹا جاتا تھا۔ راحت جو توں کر کے کٹی، صبح کو وہ مکان میں جھاڑو دے رہی تھی، یکایک تازے حلوے کی صدا سن کر بے اختیار باہر نکل آئی۔ معان یاد آ گیا، آج حلوہ کون کھائے گا، آج گود میں بیٹھ کر کون چہکے گا۔ وہ نغمہ مسرت سننے کے لیے جو حلوہ کھاتے وقت نصیر کی آنکھوں سے، ہونٹوں سے اور جسم کے ایک ایک عضو سے برستا تھا، عباسی کی روح تڑپ اٹھی۔ وہ بے قراری کے عالم میں گھر سے نکلی کہ چلو نصیر کو دیکھ آؤں، پر آدھے راستے سے لوٹ گئی۔ نصیر عباسی کے دھیان سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں اترتا تھا۔ وہ سوتے سوتے چونک پڑتی، معلوم ہوتا نصیر ڈنڈے کا کھوڑا دبائے چلا آتا ہے۔ پڑوسنوں کے پاس جاتی تو نصیر ہی کی چرچا کرتی، اس کے گھر کوئی آتا تو نصیر ہی کا ذکر کرتی۔ نصیر اس کے دل اور جاں میں بسا ہوا تھا، شاکرہ کی بے رخی اور بدسلوکی کے ملال کے لیے اس میں جگہ نہ تھی۔ وہ روز ارادہ کرتی کہ آج نصیر کو دیکھنے جاؤں گی، اس لیے بازار سے کھلونے اور مٹھائیاں لاتی، گھر سے چلتی، لیکن کبھی آدھے راستے سے لوٹ آتی، کبھی 2-4 قدم سے آگے نہ بڑھا جاتا۔ کون منہ لے کر جاؤں؟ جو محبت کو فریب سمجھتا ہو اسے کون منہ دکھاؤں؟ کبھی سوچتی کہیں نصیر مجھے نہ پہچانے تو، بچوں کی محبت کا اعتبار کیا، نئی دائیں سے رچ گیا ہو۔ یہ خیال اس کے پیروں میں زنجیر کا کام کر جاتا تھا۔ اسی طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ عباسی کا دل ہر دم اچاٹ رہتا، جیسے اسے کوئی لمبا سفر درپیش ہوگا۔ گھر کی چیزیں جہاں کی تہاں پڑی رہتی، نہ کھانے کی فکر، نہ کپڑے کی۔ بدنی ضروریات بھی خلائے دل کو پور کرنے میں لگی ہوتی تھی۔ اتفاق سے اسی اثنا میں حج کے دن آ گئے۔ محلے میں کچھ لوگ حج کی تیاریاں کرنے لگے۔ عباسی کی حالت اس وقت پالتو چڑیا کی سی تھی جو قفس سے نکل کر پھر کسی گوشے کی تلاش میں ہو۔ قفس کہتے ہیں پنجڑے کو کہتے ہیں، قفس سے نکل کر، ہے نا، قفس سے نکل کر پھر کسی گوشے کی تلاش میں ہو۔ اسے اپنے تئیں بھلا دینے کا یہ ایک بہانہ مل گیا۔ وہ آمادہ سفر ہو گئی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، وہ ہلکی ہلکی فواریں پڑ رہی تھی۔ دہلی اسٹیشن پر زائرین کا ہجوم تھا، کچھ گاڑیوں میں بیٹھے تھے، کچھ اپنے گھر والوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ چاروں طرف ایک کوہرام سا مچا ہوا تھا، دنیا اس وقت بھی جانے والوں کے دامن پکڑے ہوئے تھی۔ کوئی بیوی سے تاکید کر رہا تھا، دھان کٹ جائے تو تالاب والے کھیت میں مٹر بو دینا، اور
باغ کے پاس گیہوں کوئی اپنے جوان لڑکے کو سمجھا رہا تھا کہ آسامیوں پر بقایا لگان کی نالش کرنے میں دیر نہ کرنا۔ نالش کہتے ہیں 1 ہاتھ برابر لمبی لکڑی کو کہتے ہیں نالش، ہے نا، برابر، اور 2 روپیہ سینکڑوں سود ضرور مجرب کر لینا۔ ایک بوڑھے تاجر صاحب اپنے منیم سے کہہ رہے تھے کہ مال آنے میں دیر ہو تو خود چلے جائیے گا اور جلد تو مال لیجیے گا ورنہ روپیہ پھنس جائے گا، مگر خال ایسی صورتیں بھی نظر آتی تھی جن پر مذہبی ارادت کا جلوہ تھا۔ وہ یا تو خاموش آسمان کی طرف تاکتی تھی یا محو تسبیح خوانی تھی۔ عباسی بھی ایک گاڑی میں بیٹھی سوچ رہی تھی، ان بھلے آدمیوں کو اب بھی دنیا کا فکر نہیں چھوڑتی، وہی خرید و فروخت، لین دین کے چرچے۔ نصیر اس وقت یہاں ہوتا تو بہت روتا، میری گود سے کس طرح نہ اترتا، لوٹ کر ضرور اسے دیکھنے جاؤں گی۔ یا اللہ، کسی طرح گاڑی چلے، گرمی کے مارے کلیجہ بھونا جاتا ہے۔ اتنی گھٹا امڑی ہوئی ہے، برسنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ معلوم نہیں یہ ریل والے کیوں دیر کر رہے ہیں، جھوٹ موٹ ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں، یہ نہیں کہ چٹپٹ گاڑی کھول دیں، مسافروں کی جان میں جان آئے۔ یکایک اس نے صابر حسین کو بائی سائیکل لیے پلیٹ فارم پر آتے دیکھا۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور کپڑے تر تھے۔ وہ گاڑیوں میں جھانکنے لگی۔ عباسی محض یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی حج کرنے جا رہی ہوں گاڑی سے باہر نکل آئی۔ صابر حسین اسے دیکھتے ہوئے لپک کر قریب آئے اور بولے، کیوں عباسی، تم بھی حج کو چلیں؟ عباسی نے فخر انکسار سے کہا کہ ہاں، یہاں کیا کروں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائے، خدا کا یہاں منہ دکھانے کے لیے بھی تو کوئی سامان چاہیے۔ نصیر میاں تو اچھی طرح ہے۔ صابر کہتے ہیں، اب تو تم جا رہی ہو، نصیر کا حال پوچھ کر کیا کرو گی، اس لیے دعا کرتی رہنا۔ عباسی کا سینہ دھڑکنے لگا، گھبرانے کے کر بولی، کیا دشمنوں کی طبیعت اچھی نہیں ہے؟ صابر نے کہا، اس کی طبیعت تو اسی دن خراب ہے جس دن تم وہاں سے نکلی، کوئی 2 ہفتہ تک تو انا کی رٹ لگائے رہتا اور اب 1 ہفتہ کھانسی اور بخار میں مبتلا ہے۔ ساری دوائیں کر کے ہار گیا، کوئی نفع نہیں ہوتا۔ میں نے ارادہ کیا تھا چل کر تمہاری منت سجات کر کے لے چلوں، کیا جانے تمہیں دیکھ کر اسی کی طبیعت کچھ سنبھل جائے، لیکن تمہارے گھر پر آیا تو معلوم ہوا کہ تم حج کرنے جا رہی ہو۔ اب کس منہ سے چلنے کو کہوں، تمہارے ساتھ سلوک ہی کون سا اچھا کیا تھا کہ اتنی جرأت کر سکوں کہ پھر کار ثواب میں رکھنا ڈالنے کا بھی خیال ہے۔ جاؤ، اس کا خدا حافظ، حیات باقی ہے تو صحت ہو ہی جائے گی، ورنہ مشیت ازدی سے کیا چارہ، ہے نا۔ عباسی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، سامنے کی چیزیں تیرتی ہوئی معلوم ہوئی، دل پر ایک عجیب و وحشت کا غلبہ ہوا، دل سے دعا نکلی، اللہ میری جان کے صدقے میرے نصیر کا بال بیکا نہ ہو۔ رقت سے گلا بھرایا، میں کیسی سنگ دل ہوں، پیارا بچہ رو رو کر ہلکان ہو گیا اور میں اسے دیکھنے تک نہ گئی۔ شاکرہ بد مزاج سہی، بدر زبان سہی، نصیر نے میرا کیا بگاڑا تھا، میں نے ماں کے بدلے نصیر سے لیا، یا خدا میرے گناہ بخشیو، پیارا نصیر میرے لیے ہڑک رہا ہے۔ اس خیال سے عباسی کا کلیجہ محسوس اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اسے مجھ سے اتنی محبت ہے، ورنہ شاکرہ کی جوتیاں کھاتی اور گھر سے قدم نہ نکالتی، نہ معلوم بیچارہ کی حالت کیا ہوگی۔ انداز وحشت سے بولی، دودھ تو پیتے ہیں نا؟ صابر کہتے ہیں، تم دودھ پینے کو کہتی ہو، اس نے 2 دن سے آنکھیں تو کھولی نہیں۔ عباسی کہتی، یا میرے اللہ، ارے او کلی بیٹا، آ کے میرا اسباب گاڑی سے اتار دے، اب مجھے حج وج کی نہیں سوچتی۔ ہاں بیٹا جلدی کر، میاں دیکھتی ہے کوئی یکا ہو تو ٹھیک کر لیجیے۔ یکا روانہ ہوا، سامنے سڑک پر کئی بکیاں کھڑی تھی، گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، تانگا کہتے ہیں، ہے نا یکا۔ عباسی بار بار چنچلاتی تھی اور یکا بان سے کہتی تھی کہ بیٹا جلدی کر، میں تجھے کچھ زیادہ دے دوں گی۔ راستہ میں مسافروں کی بھیڑ دیکھ کر اسے غصہ آتا تھا، اس کا جی چاہتا تھا گھوڑے کے پر لگ جاتے، لیکن جب صابر حسین کا مکان قریب آ گیا تو عباسی کا سینہ زور سے اچھلنے لگا، سر تیورا گیا، بار بار دل سے دعا نکلنے لگی، خدا کرے سب خیر و عافیت ہو۔ یکا صاحب حسین کی گلی میں داخل ہوا تو دفعتاً عباسی کے کان میں کسی کے رونے کی آواز آئی، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، سر تیورا گیا، معلوم ہوا دریا میں ڈوبی جاتی ہو۔ جی چاہا یکا سے کود پڑوں، مگر ذرا دیر میں معلوم ہوا کہ عورت میں کیسے ودا ہو رہی ہے تو تسکین ہوئی، تسلی ہوئی۔ آخر صابر حسین کا مکان آ پہنچا،
عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف تاکا، جیسے کوئی گھر سے بھاگا ہوا یتیم لڑکا شام کو بھوکا پیاسا گھر آئے اور دروازے کی طرف صحیح ہوئی نگاہ سے دیکھے کہ کوئی بیٹھا تو نہیں ہے۔ دروازہ پر سناٹا چھایا ہوا تھا، باورچی بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ عباسی کو ذرا ٹھارس ہوئی، گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ نئی دایا بیٹھی پولیس پکا رہی ہے۔ کلیجہ مضبوط ہوا نا۔ شاکرہ کے کمرے میں گئی، اس کا دل گرمی کے دوپہری دھوپ کی طرح کانپ رہا تھا۔ شاکرہ نصیر کو گود میں لیے دروازے کی طرف ٹٹکی لگائے تاک رہی تھی۔ غم اور یاس کی زندہ تصویر۔ عباسی نے شاکرہ سے کچھ نہیں پوچھا، نصیر کو اس کی گود سے لے لیا اور اس کے منہ کی طرف چشمے پر نم سے دیکھ کر کہا، بیٹا نصیر، آنکھیں کھولو۔ نصیر نے آنکھیں کھولی، ایک لمحہ تک دایا کو خاموش دیکھتا رہا، تب یکایک دایا کے گلے سے لپٹ گیا اور بولا، انا آئی، انا آئی۔ نصیر کا زرد مرجھا گیا، چہرہ روشن ہو گیا، جیسے بجھتے ہوئے چراغ میں تیل پڑ جائے۔ ایسا معلوم ہوا گویا وہ کچھ بڑھ گیا ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، صبح کا وقت تھا، نصیر آنگن میں کھیل رہا تھا۔ صابر حسین نے آ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کر کے بولے، تمہاری انا کو مار کر بھگا۔ نصیر نے منہ بنا کر کہا، نہیں روئے گی۔ عباسی بولی، کیوں بیٹا، مجھے تو نے کعبہ شریف نہ جانے دیا، میرے حج کا ثواب کون دے گا؟ صابر حسین نے مسکرا کر کہا، تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا، اس حج کا نام حج اکبر ہے۔ تو یہ تھی منشی پریم کے افسانے، جو کہ حج اکبر، جو کہ بہت ہی خوبصورت افسانہ تھا۔ اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے، ہے نا۔ باقی اس میں کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی دقت ہو تو آپ مجھے کامنٹ کریں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔